دوستو آداب، میں عبدالرؤف صدیقی اس پوڈکاسٹ میں شاعر تو نہیں میں آپ سب کا خیر مقدم اور سواگت کرتا ہوں۔ اردو محبت کی زبان ہے۔ اس پوڈکاسٹ کے ذریعے میری چھوٹی سی کوشش ہے کہ میں اس خوبصورت میٹھی سی زبان کی شاعری آپ سب کے ساتھ شیئر کروں، اپنے پسندیدہ شاعروں کا کلام آپ تک پہنچاؤں گا۔ سب سننے والوں کو دیوالی کی مبارکباد۔ Wishing you a Diwali that brings happiness, prosperity and joy to you and all your family۔ آج میں جس شاعر کا کلام لے کر حاضر ہوا ہوں ان کا نام ہے راجیش ریڈی۔ بڑی سیدھی سرل سی بھاشا میں اپنی بات کہتے ہیں۔ پنکج اداس اور جگجیت سنگھ نے بھی ان کی کئی غزلیں گائی ہیں۔ ان کے تھوڑے بکس پبلش ہو چکے ہیں۔ ایک دو بکس کا نام بتاتا ہوں، فلک بھر اڑان اور وجود۔ چلیے تو میں ان کے کلام سے آج کا ایپیسوڈ شروع کرتا ہوں۔ اگر آپ نے راجیش ریڈی صاحب کا نام نہیں سنا ہے تو مجھے یقین ہے اس ایپیسوڈ کے ختم ہوتے آپ بھی ان کی شاعری کے فین ہو جائیں گے۔ چلیے شروع کرتا ہوں، توجہ چاہوں گا۔ اب کیا بتائیں ٹوٹے ہیں کتنے کہاں سے ہم، اب کیا بتائیں ٹوٹے ہیں کتنے کہاں سے ہم، خود کو سمیٹتے ہیں یہاں سے وہاں سے ہم، کیا جانے کس جہاں میں ملے گا ہمیں سکون، کیا جانے کس جہاں میں ملے گا ہمیں سکون، ناراض ہیں زمیں سے خفا آسماں سے ہم۔ ایک لفظ آ رہا ہے اگلے شعر میں، سراب۔ یہ دیکھیے، یہ سراب ہے، شراب نہیں۔ سراب کے معنی ہوتے ہیں انگلش میں ایلیوژن، ہندی میں مرک ترشنا بھی کہتے ہیں۔ جیسے جو لوگ ڈیزرٹ میں سفر کرتے ہیں انہیں سفر کرتے ہوئے ایسا ایلیوژن ہوتا ہے کہ ریت سے دھوپ چمکنے لگتی ہے اور ان کو پانی نظر آتا ہے۔ تو سنیے، سراب جس کا مطلب ہے ایلیوژن۔ اب تو سراب ہی سے بجھانے لگے ہیں پیاس، اب تو سراب ہی سے بجھانے لگے ہیں پیاس، لینے لگے ہیں کام یقین کا گما سے ہم، لینے لگے ہیں کام یقین کا گما سے ہم، لیکن ہماری آنکھوں نے کچھ اور کہہ دیا، لیکن ہماری آنکھوں نے کچھ اور کہہ دیا، کچھ اور کہتے رہ گئے اپنی زباں سے ہم۔ آئینے سے الجھتا ہے جب بھی ہمارا عکس، آئینے سے الجھتا ہے جب بھی ہمارا عکس، ہٹ جاتے ہیں بچا کے نظر درمیاں سے ہم، ملتے نہیں ہیں اپنی کہانی میں ہم کہیں، ملتے نہیں ہیں اپنی کہانی میں ہم کہیں، غائب ہوئے ہیں جب سے تیری داستاں سے ہم۔ غم بک رہے تھے میلے میں خوشیوں کے نام پر، غم بک رہے تھے میلے میں خوشیوں کے نام پر، مایوس ہو کے لوٹے ہیں ہر ایک دکان سے ہم۔ چلیے اگلی غزل شروع کرتا ہوں۔ کسی دن زندگانی میں کرشمہ کیوں نہیں ہوتا، کسی دن زندگانی میں کرشمہ کیوں نہیں ہوتا، میں ہر دن جاگ تو جاتا ہوں زندہ کیوں نہیں ہوتا۔ واہ 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 واہ، کیا شعر ہے۔ کسی دن زندگانی میں کرشمہ کیوں نہیں ہوتا، میں ہر دن جاگ تو جاتا ہوں زندہ کیوں نہیں ہوتا، میری ایک زندگانی کے کتنے حصے دار ہے لیکن، میری ایک زندگانی کے کتنے حصے دار ہے لیکن، کسی کی زندگانی میں میرا حصہ کیوں نہیں ہوتا، جہاں میں یوں تو ہونے کو بہت کچھ ہوتا ہے، جہاں میں یوں تو ہونے کو بہت کچھ ہوتا ہے، میں جیسا سوچتا ہوں کچھ بھی ویسا کیوں نہیں ہوتا، جہاں میں یوں تو ہونے کو بہت کچھ ہوتا ہے، میں جیسا سوچتا ہوں کچھ بھی ویسا کیوں نہیں ہوتا، ہمیشہ طنز کرتے ہیں طبیعت پوچھنے والے، ہمیشہ طنز کرتے ہیں طبیعت پوچھنے والے، تم اچھا کیوں نہیں کرتے میں اچھا کیوں نہیں ہوتا،
زمانے بھر کے لوگوں کو کیا ہے مبتلا تو نے، زمانے بھر کے لوگوں کو کیا ہے مبتلا تو نے، جو تیرا ہو گیا تو بھی اسی کا کیوں نہیں ہوتا۔ چلیے، امید کرتا ہوں آپ کو ان کے شعر پسند آ رہے ہوں گے، ان کی غزلیں پسند آ رہی ہوں گی۔ نئی غزل شروع کرتے ہیں، یہ میری فیوریٹ غزل ہے۔ یہاں ہر شخص ہر پل حادثہ ہونے سے ڈرتا ہے، یہاں ہر شخص ہر پل حادثہ ہونے سے ڈرتا ہے، کھلونا ہے جو مٹی کا فنا ہونے سے ڈرتا ہے۔ پھر سے پڑھتا ہوں، سنیے۔ یہاں ہر شخص ہر پل حادثہ ہونے سے ڈرتا ہے، کھلونا ہے جو مٹی کا فنا ہونے سے ڈرتا ہے۔ میرے دل کے کسی کونے میں ایک معصوم سا بچہ، میرے دل کے کسی کونے میں ایک معصوم سا بچہ، بڑوں کی دیکھ کر دنیا بڑا ہونے سے ڈرتا ہے۔ واہ 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 واہ، کتنا اچھا شعر ہے، سنیے۔ میرے دل کے کسی کونے میں ایک معصوم سا بچہ، بڑوں کی دیکھ کر دنیا بڑا ہونے سے ڈرتا ہے۔ نہ بس میں زندگی اس کے، نہ قابو موت پر اس کا، نہ بس میں زندگی اس کے، نہ قابو موت پر اس کا، مگر انسان پھر بھی کب خدا ہونے سے ڈرتا ہے۔ عجب یہ زندگی کی قید ہے دنیا کا ہر انسان، عجب یہ زندگی کی قید ہے دنیا کا ہر انسان، رہائی مانگتا ہے اور رہا ہونے سے ڈرتا ہے۔ واہ 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 واہ۔ چلیے، ایک نئی غزل شروع کرتا ہوں۔ توجہ چاہوں گا، اس غزل میں جو ردیف چل رہا ہے، کچھ بھی نہیں۔ آپ مجھ سے جڑے رہیے، آپ یہ کچھ بھی نہیں خود ہی پورا کر پائیں گے۔ زندگی تو نے لہو لے کے دیا کچھ بھی نہیں، زندگی تو نے لہو لے کے دیا کچھ بھی نہیں، تیرے دامن میں میرے واسطے کیا کچھ بھی نہیں۔ آپ ان ہاتھوں کی چاہیں تو تلاشی لے لیں، آپ ان ہاتھوں کی چاہیں تو تلاشی لے لیں، میرے ہاتھوں میں لکیروں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ آپ ان ہاتھوں کی چاہیں تو تلاشی لے لیں، میرے ہاتھوں میں لکیروں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کئی ایسے خداؤں کو یہاں، ہم نے دیکھا ہے کئی ایسے خداؤں کو یہاں، سامنے جن کے وہ سچ مچ کا خدا کچھ بھی نہیں۔ واہ 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 واہ۔ ہم نے دیکھا ہے ایسے خداؤں کو یہاں، سامنے جن کے وہ سچ مچ کا خدا کچھ بھی نہیں۔ یا خدا اب کے کس رنگ میں آئی ہے بہار، یا خدا اب کے کس رنگ میں آئی ہے بہار، زرد ہی زرد ہے پیڑوں پہ ہرا کچھ بھی نہیں۔ یا خدا اب کے کس رنگ میں آئی ہے بہار، زرد ہی زرد ہے پیڑوں پہ ہرا کچھ بھی نہیں۔ دل بھی ایک ضد پہ اڑا ہے بچے کی طرح، دل بھی ایک ضد پہ اڑا ہے بچے کی طرح، یا تو سب کچھ ہی اسے چاہیے یا کچھ بھی نہیں۔ چلیے، ایک نئی غزل شروع کرتے ہیں۔ جانے کتنی اڑان باقی ہے، جانے کتنی اڑان باقی ہے، اس پرندے میں جان باقی ہے، جتنی بٹنی تھی بٹ چکی یہ زمین، جتنی بٹنی تھی بٹ چکی یہ زمین، اب تو بس آسمان باقی ہے۔ واہ 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 واہ، کیا زبردست شعر ہے، کیا خیال ہے۔ پھر سے پڑھتا ہوں، سنیے۔ جتنی بٹنی تھی بٹ چکی یہ زمین، اب تو بس آسمان باقی ہے، اب وہ دنیا عجیب لگتی ہے، اب وہ دنیا عجیب لگتی ہے، جس میں امن و امان باقی ہے۔ امتحان سے گزر کے کیا دیکھا، امتحان سے گزر کے کیا دیکھا، ایک نیا امتحان باقی ہے۔ سر قلم ہوں گے کل یہاں ان کے، سر قلم ہوں گے
कल यहाँ उनके जिनके मुंह में जबान बाकी है। चलिए एक नई गजल शुरू करता हूँ। कुछ परिंदों को तो बस 2-4 दाने चाहिए, कुछ परिंदों को तो बस 2-4 दाने चाहिए, कुछ को लेकिन आसमानों के खजाने चाहिए। दोस्तों का क्या है, वो तो यूं भी मिल जाते हैं मुफ्त, दोस्तों का क्या है, वो तो यूं भी मिल जाते हैं मुफ्त, रोज एक सच बोलकर दुश्मन कमाने चाहिए। क्या बेहतरीन ख्याल है, रोज एक सच बोलकर दुश्मन कमाने चाहिए। तुम हकीकत को लिए बैठे हो तो बैठे रहो, तुम हकीकत को लिए बैठे हो तो बैठे रहो, ये ज़माना है इसे हर दिन फंसाने चाहिए। तुम हकीकत को लिए बैठे हो तो बैठे रहो, ये ज़माना है इसे हर दिन फंसाने चाहिए। एक नई गज़ल छेड़ रहा हूँ। ये कब चाहा कि मैं मशहूर हो जाऊं, ये कब चाहा कि मैं मशहूर हो जाऊं, बस अपने आप को मंजूर हो जाऊं। ये कब चाहा कि मैं मशहूर हो जाऊं, बस अपने आप को मंजूर हो जाऊं। ना बोलूं सच तो कैसा आईना में, ना बोलूं सच तो कैसा आईना में, जो बोलूं सच तो चकनाचूर हो जाऊं। है मेरे हाथ में जब हाथ तेरा, है मेरे हाथ में जब हाथ तेरा, अजब क्या है जो मैं मगरूर हो जाऊं। बहाना कोई तो ए जिंदगी दे, बहाना कोई तो ए जिंदगी दे, कि जीने के लिए मजबूर हो जाऊं। कितना अच्छा शेर है। बहाना कोई तो ए जिंदगी दे, कि जीने के लिए मजबूर हो जाऊं। अब जो अगला शेर आ रहा है ये मेरा फेवरेट शेर है। मेरे अंदर से गर दुनिया निकल जाए, मेरे अंदर से गर दुनिया निकल जाए, मैं अपने आप में भरपूर हो जाऊं। मेरे अंदर से गर दुनिया निकल जाए, मैं अपने आप में भरपूर हो जाऊं। चलिए एक नई गज़ल शुरू करते हैं। हम अक्सर ख़बरों में, न्यूज़ में सुनते रहते हैं कि दंगों में, हादसों में, बॉम्ब ब्लास्ट में या कोई वजह हो, जैसे कि यहाँ 3 लोग मर गए, यहाँ 4 हलाक हो गए। तो देखिए ऐसा नहीं होता है कि एक ही आदमी मरता है, उस आदमी के पीछे कई और लोग होते हैं, वो सब उजड़ जाते हैं। तो इस गज़ल में, छोटी सी गज़ल में राजेश रेड्डी साहब ने उसी का जिक्र किया है। तवज्जो चाहूँगा। यूं देखिए तो आंधी में बस एक शजर गया, यूं देखिए तो आंधी में बस एक शजर गया, लेकिन न जाने कितने परिंदों का घर गया। ये शजर का मतलब है झाड़, पेड़। यूं देखिए तो आंधी में बस एक शजर गया, लेकिन न जाने कितने परिंदों का घर गया। जैसे गलत पते पे चला आए कोई शख्स, जैसे गलत पते पे चला आए कोई शख्स, सुख ऐसे मेरे दर पे रुका और गुजर गया। मैं ही सबब था अब के भी अपनी शिकस्त का, मैं ही सबब था अब के भी अपनी शिकस्त का, इल्जाम अब की बार भी किस्मत के सर गया। बहुत अच्छा शेर है। मैं ही सबब था अब के भी अपनी शिकस्त का, इल्जाम अब की बार भी किस्मत के सर गया। चलिए आज की आखिरी गजल शुरू करता हूँ। लिख लिख के आंसुओं से दीवान कर लिया है, लिख लिख के आंसुओं से दीवान कर लिया है, अपने सुखन को अपनी पहचान कर लिया है। लिख लिख के आंसुओं से दीवान कर लिया है, अपने सुखन को अपनी पहचान कर लिया है। आखिर हटा दी हमने भी जहन से किताबें,
ہم نے بھی اپنا جینا آسان کر لیا ہے. آخر ہٹا دی ہم نے بھی ذہن سے کتابیں, ہم نے بھی اپنا جینا آسان کر لیا ہے. سب لوگ اس سے پہلے کی دیوتا سمجھتے, سب لوگ اس سے پہلے کی دیوتا سمجھتے, ہم نے ذرا سا خود کو انسان کر لیا ہے. ہر بار اپنے دل کی باتیں زباں پہ لا کر, ہر بار اپنے دل کی باتیں زباں پہ لا کر, ہم نے مصیبتوں کو مہمان کر لیا ہے. یہ میرا فیوریٹ شعر ہے. ہر بار اپنے دل کی باتیں زباں پہ لا کر, ہم نے مصیبتوں کو مہمان کر لیا ہے. اقصا ہوا ہے مرنے کی مانگ کر دعائیں, اقصا ہوا ہے مرنے کی مانگ کر دعائیں, پھر ہم نے زندگی کا ارمان کر لیا ہے. ایک دل کے ٹوٹنے پر روتا ہے کوئی اتنا, ایک دل کے ٹوٹنے پر روتا ہے کوئی اتنا, جھونکے کو خود ہم نے طوفان کر لیا ہے. ایک دل کے ٹوٹنے پر روتا ہے کوئی اتنا, جھونکے کو خود ہم نے طوفان کر لیا ہے. کچھ اس طرح گزارا ہے زندگی کو ہم نے, کچھ اس طرح گزارا ہے زندگی کو ہم نے, جیسے کہ خود پہ کوئی احسان کر لیا ہے. کچھ اس طرح گزارا ہے زندگی کو ہم نے, جیسے کہ خود پہ کوئی احسان کر لیا ہے, جیسے کہ خود پہ کوئی احسان کر لیا ہے. Listeners, سلام, نمستے. I hope you are enjoying the content of میں شاعر تو نہیں. ہماری ہمیشہ کوشش رہتی ہے کہ آپ کے لیے اچھے سے اچھا کانٹینٹ لے کر آئیں. اگر آپ کو ہمارا پوڈ کاسٹ پسند آیا ہو تو اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کریے گا. If you want to say something, you can reach us on Instagram at urdu.ghazal. Thanks for listening. عبدالرؤف صدیقی اجازت چاہتا ہے. Stay safe. Love you all.